الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین کرام، آج میں ایک بہت بڑے مسئلے پر روشنی ڈالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فتاوی رضویہ امام اہل سنت، حامی سنت، ماحی بدعت، دشمن لا دینیت، امام الغیرت الشاہ امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مایہ ناز فتاوی میرے ہاتھوں میں موجود ہے۔ جلد 24 صفحہ نمبر 715 اور 16 سے ایک فتویٰ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کل فضل احمد چشتی اور اس کی ذریت نے بڑا شور مچایا ہوا ہے، جی ووٹ حرام، ووٹ کفر، ووٹ کفر، ووٹ کفر، جو لڑے وہ بھی کافر، جو دے وہ بھی کافر، جو لے وہ بھی کافر، نعوذ باللہ۔ تو آج میں، کیونکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی فکر ہمارے پاس ہے، تو آج میں فتاوی رضویہ سے ہی اسی ووٹوں کے متعلق، ممبری الیکشن کے متعلق ایک فتویٰ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے، پھر میں عبارت بھی پڑھتا ہوں کہ ایک شخص ہے احمد نامی، وہ ممبر ہے، یعنی الیکشنوں کے ذریعے وہ ایک قوم کا ممبر منتخب ہوا ہے سرکاری عہدے پر، پھر جا کر وہ بڑی امانت داری سے کام کرواتا ہے مسلمانوں کے۔ تو اس کے مقابلے میں ایک اور شخص بھی ممبری کے لیے آیا ہے جو کہ اتنا قابل نہیں جتنا احمد نامی شخص قابل ہے، کیونکہ وہ انگریزی بھی جانتا ہے، اردو بھی جانتا ہے اور مسلمانوں کے کام بھی کرواتا ہے۔ تو کس کو سپورٹ کرنا چاہیے، یہ سوال ہوا۔ اس کا جواب انشاءاللہ بعد میں پڑھوں گا، اعلیٰ حضرت نے جو دیا۔ اس سے پہلے آپ عبارت سوال کی سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک قصبہ میں، ایک دیہات میں جو اندر حد میونسپلٹی ہے، ایک شخص احمد نامی زبان کچہری و زبان انگریزی سے بخوبی واقف ہے۔ ذرا توجہ کرنا، یعنی چشتیوں کے نزدیک، فضلیوں کے نزدیک وہ شخص پکا کافر ہے، کیونکہ وہ بخوبی زبان جانتا ہے انگریزی کی، اور شریف خاندان اور قابلیت انتظامی میں ماہر، یعنی انتظامی امور میں وہ بڑا ماہر ہے، اور مؤسس عہدوں پر ممتاز رہا ہے، اور بھی عہدے اس کے پاس رہے ہیں۔ من جملہ دیگر مسلمان ممبروں کے ایک ممبر میونسپل ہے، کہ میونسپل کمیٹی کا وہ بھی ایک ممبر ہے جس طرح دوسرے مسلمانوں کے ممبر ہے۔ تو فرمایا قوم کے کام بھی نہایت دیانتداری اور امانت سے کرتا ہے۔ قوم کے کام جو سرکاری طور پر کوئی ضرورت پڑ گئی تو وہ اپنی قوم کے کام بھی کرواتا ہے۔ فرمایا اس کے مقابلے میں ایک شخص معمولی حیثیت کا جو محض اردو جانتا ہے، صرف اردو جانتا ہے بس، اور کچھ نہیں، عمر نامی امیدوار ممبری کا کھڑا ہے، وہ بھی ممبر کے لیے امیدوار بن گیا، الیکشن میں آ گیا۔ یعنی ایک طرف دیانتدار آ گیا، دوسری طرف صرف اردو جاننے والا جو دیانتدار نہیں ہے، دو مقابلے میں آ گئے۔ فضلیوں ذرا سننا، تم کہتے ہو یہ مقابلے میں آنا ہی حرام ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کا کیا جواب دیا میں بتاؤں گا۔ فرمایا دو مقابلے میں آ گئے، ایک احمد جو دیانتدار ہے اور کام کرواتا ہے مسلمانوں، ایک عمر جو صرف اردو جانتا ہے، دیانتدار نہیں ہے۔ اس شخص کو انتظامی قابلیت میں کچھ مس نہیں ہے، انتظامی قابلیت بالکل نہیں ہے اس میں، عمر میں، اور نہ کبھی اس کو ایسا تجربہ ہوا ہے۔ بس عمر نے، توجہ سے سننا، بس عمر نے اپنی کامیابی کی یہ تدبیر اس ہیلہ سے سوچی کہ اگر وہ ممبر منتخب ہو گیا تو مبلغ 150 روپیہ واسطے کار خیر کے دے گا، کہ اگر میں ممبر بن گیا تو 150 روپیہ اچھے کام میں دوں گا، ماہانہ دیتا رہوں گا، تاکہ اس لالچ میں لوگ مجھے ووٹ دیں اور ممبری میں مجھے جتوا دیں۔ یعنی ایک آنا فنڈ میں جو اس قصبہ میں ہے دے گا، یعنی قصبہ کا کوئی فنڈ ہے اس دیہات کا، اس میں ماہانہ وہ دیتا رہے گا، ایک آنا فنڈ، تاکہ سیکرٹری و دیگر حصہ ممبران ایک آنا فنڈ کی کامیابی میں کوششیں ملیک کریں۔ جو دوسرے ممبر ہوں گے اس کے ساتھ کے، کیونکہ ممبروں کی ایک پوری کمیٹی ہوتی ہے،
پورا پینل ہوتا ہے ممبروں کا، جن کو سیاست کا پتہ ہے وہ جانتے ہیں، تو باقی بھی لوگ ساتھ دیں صرف اس لالچ میں کہ فنڈ ملے گا۔ بس ایسی صورت میں اب یہ سوال ہو رہا ہے، ایسی صورت میں مسلمانوں کو احمد کی معاونت یعنی مدد کرنی چاہیے، جو نہایت بیدار مغزی اور دیانتداری سے ممبری کے کام بخوبی انجام دے رہا ہے۔ بھئی وہ احمد جو بخوبی اپنا ذمہ داری انجام دے رہا ہے اچھائی کے ساتھ، اس کی مدد کی جائے، یا عمر کی جو امور انتظامیہ کو انجام دینے کے قابل نہیں ہے، کہ عمر انتظامی امور قابل نہیں ہے کہ وہ انتظامی امور کو انجام دے۔ بینو توجد کہ اس کا جواب دیں۔ اب اس سوال میں ایک پوائنٹ فضلی و توجہ کرنا کہ ایک شخص دیانتدار ہے احمد، دوسرا غیر دیانتدار ہے، دونوں مقابلے میں آ رہے ہیں۔ تمہارے نظریے کے مطابق اعلیٰ حضرت کو چاہیے تھا کہ وہ جواب دیتے کہ یہ مقابلہ ہی سرے سے حرام ہے، کہ ایک طرف دیانتدار ہے دوسری طرف غیر دیانتدار، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ احمد جس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ وہ انگریزی بخوبی جانتا ہے، اس کا جواب آپ کے نظریے کے مطابق بننا چاہیے کہ وہ حرام جانتا ہے، لہذا اس کی سپورٹ کرنا جائز نہیں ہے، اس کی مدد کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ انگریزی نظام میں آ رہا ہے، ووٹوں میں آ رہا ہے، پھر جانتا بھی انگریزی ہے، علم دین سے دور ہے، اور یہ ایک طرف دیانتدار ہے ایک طرف غیر دیانتدار، لہذا دو امور کی وجہ سے تمہارے نزدیک فتویٰ یہ بنتا ہے، تمہاری فکر خود ساختہ کے نزدیک، کہ اس کا الیکشن لڑنا حرام، اس کی مدد کرنا حرام۔ نمبر تین کہ آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے کام کرواتا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ جب ایک چیز ہے حرام، اس کے اندر جانا کفر ہے، حرام کیا کفر ہے تمہارے نزدیک، تو اس کا جواب ہونا چاہیے کہ بھائی مسلمانوں کے کام وہ کیسے کرائے گا؟ کافروں کے پاس جا کے وہ خود کافر ہو گیا، پھر وہ مسلمانوں کے کام کرا کے کیا نیکی حاصل کر لے گا؟ کافر کی تو کوئی نیکی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور من جملہ ان سب چیزوں کا جواب تمہاری فکر کے مطابق تم کہتے ہو کہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا کہ زید کا ممبری کے لیے کھڑا ہونا، الیکشن لڑنا، احمد کا ممبری کے لیے کھڑا ہونا، الیکشن لڑنا، یہ حرام ہے، اور اس کی مدد کرنا بھی حرام ہے، بلکہ کفر ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے، کیونکہ وہ حاسد نہیں تھے، وہ مفتی تھے، ان کو پتہ تھا کہ مسلمان مجبور ہیں، انہیں مجبوری کی حالت میں کوئی ایسی پاور چاہیے، کوئی ایسی طاقت چاہیے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کر سکیں، اور اس موجودہ نظام میں کم از کم ہم مسلمانوں کو تحفظ دے سکیں۔ لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو چیز ساری حاصل نہ ہو اس کو سارا چھوڑا بھی نہیں جاتا، کہ اگر ہمیں مکمل نظام حکومت نہیں ملتا، کم از کم اس حکومت میں اپنے بندے شامل کر کے ہم اپنے مذہب کا بھی تحفظ کریں اور اپنے حقوق بھی حاصل کریں۔ اب سنو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ۔ اعلیٰ حضرت نے اس جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا ممبری کوئی شرعی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ممبری کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، جو نہیں آئے گا وہ حرام کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، ایسی بات نہیں ہے۔ جو دینی مقصد کے لیے آ گیا، اگر حالت وہ ہے، اب یہاں پر کوئی فضلی کہہ سکتے ہیں ابھی اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ممبری کوئی شرعی بات نہیں، ممبری کوئی شرعی بات نہیں، اس کا تقابل دیکھیں دو باتوں کا۔ فرمایا ممبری کوئی شرعی بات نہیں، کیا مطلب؟ فرض واجب نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ اگر حالت وہ ہے جو سوال میں مذکور ہے، کون سی حالت؟ کہ احمد دیانتدار، زبان کچہری، زبان انگریزی کو جاننے والا، مسلمانوں کے کام کروانے والا ممبری پر کھڑا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں اب عمر کھڑا ہوا ہے جو دیانتدار نہیں، جس کو تجربہ نہیں، جو مسلمانوں کے کام نہیں کرواتا، تو سپورٹ کس کو کرنا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر حالت وہ ہے
جو سوال میں مذکور ہے تو احمد کے مقابل عمر کے لیے کوشش کرنا عقل و نقل سے دور ہے۔ فضلیوں ذرا توجہ سے کہ احمد کے مقابلے میں عمر کو سپورٹ کرنا، عمر کے لیے کوشش کرنا عقل و نقل سے دور ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب احمد دیانتدار ہے، زبانیں جانتا ہے، کام کروانا جانتا ہے، تجربے کار ہے، تو اس کے مقابلے میں صرف پیسے کے لیے عمر کو سپورٹ کرنا حرام ہے۔ میں پوچھتا ہوں، جب ایک چیز ہے ہی کفر تو جس مرضی کو سپورٹ کیا جائے؟ فتویٰ تو دینا چاہیے تھا اعلیٰ حضرت کو کہ احمد کا آنا بھی حرام ووٹوں میں ممبری کے لیے اور عمر کا آنا بھی حرام، لیکن نہیں، کیونکہ حرام بنتا نہیں ہے۔ میرا چیلنج ہے اصول فقہ کے مطابق ووٹوں کو حرام ثابت کریں، میں خود اعلان کروں گا کہ ووٹ حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، آپ نے حرمت کا فتویٰ نہیں دیا، فرمایا احمد کو سپورٹ کرو جو دیانتدار بھی ہے، انگریزی بھی جانتا ہے، زبان کچہری بھی جانتا ہے اور مسلمانوں کے کام بھی کرواتا ہے، اس کو سپورٹ کرو، عمر کو سپورٹ نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ وہ الیکشن میں کھڑا ہوا، ممبری کا امیدوار ہے، تو اس کو آپ جتواؤ۔ کس کو؟ احمد کو۔ کیوں؟ وہ دیانتدار ہے۔ اب بتاؤ، غیر دیانتدار کے مقابلے میں دیانتدار کو رکھنا اگر کفر ہے، حرام ہے، تو بتاؤ امام اہل سنت کا ایمان کہا جائے گا کہ انہوں نے حرام قطعی اور کفر کو جائز کہہ دیا، بلکہ کہا کہ کوشش کرو۔ اور اس کے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جب وہ حسب بیان میں، جس طرح مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ احمد بڑا دیانتدار ہے اور کام کرواتا ہے لوگوں کے، ذی علم، متدین، نفع رسان مسلمین ہے، تو اس پر ایسے عاری کو ترجیح، ایسے عاری کو ترجیح کس پر؟ وہ حسب بیان سائل ذی علم جو متدین، نفع رسان مسلمین، مسلمانوں کو احمد نفع پہنچانے والا ہے، فرمایا تو اس پر، احمد پر ایسے عاری کی ترجیح جو نہ تجربے کار نہ دیانتدار، صرف پیسہ دینے والا اور رشوت دے کر اپنے آپ کو جتانے والا، فرمایا ایسے عاری کو ترجیح صرف 150 روپیہ کے لالچ سے جہل مبین ہے۔ فرمایا 150 کی لالچ میں ممبری پر کھڑے ہوئے امیدوار کو اس لیے چھوڑ دینا، احمد نامی کو جو دیانتدار ہے، مسلمان ہے، تجربے کار ہے، زبانیں جانتا ہے، لوگوں کے کام کروانا جانتا ہے سرکاری طور پر، اس پر کسی جاہل کو، ان پڑھ کو، گوار کو، غیر تجربے کار کو ترجیح دینا، فرمایا یہ جہل مبین ہے، سیدھی سیدھی جہالت اور گمراہی ہے۔ معلوم ہوا اچھی نیت سے، اچھے مقصد سے اور مسلمانوں کے نفع پہنچانے کے لیے جو بندہ الیکشن پر کھڑا ہو وہ علم بھی رکھتا ہے، جہل مبین سے بھی دور ہے، اور اعلیٰ حضرت کے نزدیک اس کی سپورٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ جو سپورٹ نہیں کرے گا وہ عقل سے بھی دور ہے، نقل سے بھی دور ہے۔ اب میرا سوال ہے، جو چیز کفر ہے، ارتداد ہے، اس کو امام اہل سنت جہل، اس کے خلاف کھڑے ہونے کو جہل مبین کہہ رہے ہیں اور جہالت کہہ رہے ہیں اور عقل و نقل سے دوری قرار دے رہے ہیں۔ میرا سوال ہے، بتاؤ جو امام اہل سنت کفر کو اسلام کہے، اس کا خود ایمان کدھر گیا؟ اس پر خود کیا فتویٰ لگے گا کہ جو امام اہل سنت ہونے کی باوجود کفر کو، ارتداد کو، اس کے خلاف کھڑے ہونے کو جہل مبین کہہ رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کبھی بھی ووٹ پر کھڑا ہونا اسلامی مقصد کے لیے، مسلمانوں کو نفع پہنچانے کے لیے،
ووٹوں پر الیکشن پر کھڑا ہونا کفر نہیں، بلکہ اس کو سپورٹ کرنا یہ اسلامی فریضہ ہے۔ آگے سنیے، اس بات پر اعلی حضرت نے حدیث نقل کی ہے کہ تم ایک نااہل کو، غیر دیانتدار کو، جاہل کو صرف 150 روپے کی لالچ میں کہ وہ 150 فنڈ دے رہا ہے تو آپ احمد نامی کو سپورٹ نہ کرو، جو صرف دین کے لیے کھڑا ہے، جو صرف مسلمانوں کو نفع دینے کے لیے کھڑا ہے ممبری پر، جو تجربے کار بھی ہے، دیندار بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، اس کو سپورٹ نہ کرو۔ تو یہ حضور نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا من استعمل رجلا على 10 وفيهم من هو ارضى لله منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين۔ یہ مستدرک حاکم کتاب الاحکام کی حدیث ہے، 4 جلد صفحہ نمبر 92 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس نے اس آدمی پر کسی کو افسر بنایا، کسی کو عہدہ دلوایا، اس آدمی پر جس نے کسی کو افسر بنوایا، عہدہ دلایا، اور ان میں وہ ہے جو اللہ اور اس اللہ کو اس سے زیادہ پسند ہے، یعنی کسی نے کسی کو چند لوگوں کا افسر بنایا اور ان لوگوں میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، تو فرمایا اس نے اللہ، رسول اور پورے مسلمان جماعتوں کے ساتھ خیانت کی ہے کہ اس نے نااہل کو، غیر ذمہ دار کو، غیر دیانتدار کو، غیر امانت دار کو افسر بنوایا اور اس کی سپورٹ کی۔ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دے کے فضلیوں پر بم گرا دیا کہ احمد نامی شخص جو ممبری پر کھڑا ہوا ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، مسلمانوں کو نفع پہنچاتا ہے، وہ ممبری پر کھڑا ہوا، الیکشن پر کھڑا ہوا، اس کا ساتھ دینا چاہیے یا اس عمر کا جو 150 روپیہ دے کر لوگوں کو لالچ دے رہا ہے، اس میں قابلیت نہیں ہے، دیانتداری نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، تو کس کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ فضلیوں تمہارے مطابق تو جواب یہ تھا کہ دونوں کافر ہیں، دونوں حرام کام کر رہے ہیں، کسی کو سپورٹ نہ کرو۔ نہیں، اعلیٰ حضرت مفتی تھے، انہوں نے فرمایا احمد کو سپورٹ کرو جو کم از کم اس گئے ہوئے دور میں، گزرے دور میں جب کفر ہمارے اوپر غالب ہے تو ہم اس احمد کو سپورٹ کریں گے جو کم از کم مسلمانوں کو نفع دلا سکے، مسلمانوں کے حقوق دلا سکے۔ معلوم ہوا جو بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان سے ووٹوں پر کھڑا ہوا، ایم این اے، ایم پی اے، ممبری، کونسل، جنرل کونسلر، کسی بھی شعبے پر امانت دار، دیانتدار اور مسلمانوں کو نفع پہنچا رہا ہے، اس کا ساتھ دینا عقل اور نقل کا ساتھ ہے، اور اس کا ساتھ دینا رسول اللہ کے دین کا ساتھ ہے، اور جو ساتھ نہ دے فرمایا وہ جہل مبین کا مرتکب ہے اور عقل و نقل سے دور ہے، بے وقوف بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ تو لہٰذا میرا چیلنج ہے، فتاوی رضویہ 24ویں جلد صفحہ نمبر 715 اور 16 کا جواب دیجئے، اور یہ سوال میرا ادھار ہے فضل چشتی پر کہ جو امام کفر کو، اس موجودہ نظام کفر کو اور اس موجودہ نظام کفر کے طریقہ انتخاب کو جائز کہے، جو کفر کو جائز کہے، اور بلکہ جائز نہیں یہ کہے کہ اس کو سپورٹ کرنا عقل اور نقل سے بالکل عاری نہیں ہے، اور جو اس کو سپورٹ کرے وہ جہل مبین کا مرتکب نہیں ہے، وہ جو نہ سپورٹ کرے وہ جہل مبین کا مرتکب ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس امام اہل سنت کا ایمان سلامت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دینا کہ اس امام کا کیا حکم ہے جو ووٹوں کو جائز لکھ دے۔ تمہارے نزدیک اگر تم حلالی ہو اور تم نے بیان کیا ہے کہ ووٹوں کو جائز کہنے والا یا لڑنے والا، اس نظام حکومت کو ماننے والا
اور جمہوریت میں آنے والا کافر ہے، نبوت کا ابطال کرنے والا ہے، مبطل نبوت ہے، تو لکھو فتویٰ اعلی حضرت کے خلاف، اس پر مہر بھی لگاؤ، اور ساتھ ساتھ سیدنا امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بھی فتویٰ لگانا۔ انہوں نے بھی ایک شخص کو ممبری پر کھڑا کیا تھا اور سپورٹ کیا تھا۔ سوال اتنا ہے، جو کفر کو جائز قرار دے اور اللہ ساری زندگی مرتے دم بھی اس کو توبہ کی توفیق نہ دے، تو وہ اللہ کا ولی کیسے ہے؟ اور اتنے ہزاروں لوگ جو اس کے پیچھے چل کے جہنم میں گئے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر وہ خود بھی توبہ کر لے تو یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ دین اسلام کے مقصد کی خاطر ووٹ لڑنا کوئی کفر نہیں ہے، اچھے مقصد کے لیے لڑنا ثواب اور کار خیر ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔